اس سے پتہ چلا سیاست کس کا کام ہے؟ انبیاء کا. اور نبی کا وارث کون ہے؟ پھر جواب آہستہ ہو گیا، کون ہے؟ نبی کا وارث کون ہے؟ عالم. تو پھر آج عالم یہ کام کیوں نہ کرے؟ پھر کس بنیاد پہ عالم کو کہتے ہو تمہیں اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے؟ یہ بھی رسول اللہ کا اسوہ ہے. پھر مسلمان کس بنیاد پر جمعیت علماء کے خلاف بات کرے؟ پھر مسلمان کس بنیاد پر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان پہ بات کرے؟ پھر مسلمان کس بنیاد پر اہل اسلام اور علماء پہ بات کرے کہ اس کا کیا مطلب؟ وہ اللہ کے بندو، مولوی نے دین پڑھا ہے، مسجد سے لے کر بادشاہت کے تخت پر پڑھا ہے، وہ ادھر بھی دین بیان کرے گا، ادھر بھی دین. یہاں مزہ آتا، آپ کہتے سیاست اسلامیہ. میں نے ابھی عظمت صحابہ کی بات تو نہیں کی. صحابہ کرام کی پاؤں کی جوتی میرے سر کا تاج اور ہماری آنکھ کا سرما. میں سیاست میں ابھی بات کر رہا ہوں، میں ابھی تک صحابہ کرام کی شان پہ بات نہیں کر رہا. آپ میرے میسج کو کیسے لے رہے ہیں؟ آپ میرے میسج کو لیجئے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنا رہا ہوں. دیکھو رات کے اس حصے میں ہم بیٹھے ہیں تو آپ کو اور ہمارا وقت قیمتی بننا چاہیے. میں نے بڑی جگہ اسوہ پہ بات کی بھی ہے اور سنی بھی ہے، لیکن نبی کی دین کی بات ہم کرتے ہیں تو سیاست پہ چپ لگ جاتا ہے. ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ منہ چلہ زبان دیتی ہے تو بولنا چاہیے تھا. صحیح بول رہے تھے یا نہیں؟ تو پھر نعرہ کیا لگانا چاہیے؟ سیاست. بولیے بولیے. اب تو کوئی نعرے والا نہیں ہے. کیا نعرہ لگانا چاہیے؟ بولیے بولیے اونچی آواز. سیاست اسلامیہ. سیاست اسلامیہ. یہ اسی لیے لگوا رہا ہوں کہ آج نئی نئی بات آپ کو ذہن میں آ رہی ہے نا، ورنہ سیاست اسلامیہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نبوت کی وراثت ہے. یہ ابھی میں نے جھلکی دی ہے. آؤ میں دلائل شروع کر رہا ہوں قرآن کی آیات پر اور پیغمبر کے احادیث پر کہ سیاست اسلامیہ کو کہاں کہاں بتایا گیا. بیان ہونے چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو کہتے ہیں سیاست اسلامیہ کے لیے آیات پڑھیں، ذرا وہ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے. قرآن کی سیاسی آیات پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ نبی کی سیاسی حدیث سنانی چاہیے یا نہیں سنانی چاہیے؟ جزاک اللہ. اب سنیں ذرا، قرآن کریم میں رب کریم نے انبیاء کرام کی بات کی ہے تو لوگوں، انبیاء صرف توحید کی بات نہیں کرتے تھے، انبیاء صرف رسالت کی بات نہیں کرتے تھے، انبیاء صرف تبلیغ و تعلیم و تعلم کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی جو تھے وہ سیاست اسلامیہ کی بات بھی کرتے تھے. آپ کہیں گے کس جگہ؟ آؤ کھولو سورت نمبر 12 سورت یوسف ہے. رب کریم نے اپنے جلیل القدر نبی، جو نبی کا بیٹا، پھر وہ نبی کا بیٹا، پھر وہ نبی کا بیٹا، پھر وہ نبی کا بیٹا، 4 سلسلے پشت سے جو نبی بن نبی بن نبی بن نبی ہے، میں اس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم بھی نبی، بیٹا اسحاق بھی نبی، پوتا یعقوب بھی نبی، پڑ پوتا یوسف بھی نبی. میں اس نبی کی بات کرنے لگا ہوں جو صرف عام نبی نہیں ہے کہ وہ نبی ہو اس کا والد نبی نہ ہو، نہیں والد بھی نبی ہے. اچھا دادا نبی نہ ہو، نہیں دادا بھی نبی ہے. اچھا پردادا نبی نہ ہو، نہیں پردادا بھی نبی ہے. اور پردادا وہ نبی ہے جسے قرآن نے ان ابراہیم کان امہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر ایک پوری جماعت تھے. میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں. اب توجہ رکھنا، قرآن کریم کہتا ہے ملک کا نظام سلطنت ہل چکا تھا. اس پر جو حکمران بیٹھا تھا اس حکمران میں معاشی لیول پر اتنی اہمیت نہیں تھی، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے ملک کو معاشی طور پہ کنٹرول کر سکے. اس کا جو وزیر خزانہ تھا وہ بیچارہ نکما تھا. تو وقت کے نبی نے دیکھا کہ اگر معیشت ڈوب گئی ملک ڈوب جائے گا، معیشت ڈوب گئی حکومت ڈوب جائے گی، معیشت ڈوب گئی عوام کے پیسے ڈوب جائیں گے. تو وقت کے نبی نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جنگ اخبار کا صفحہ نہیں ہے، یہ صحافی کا کالم نہیں ہے، یہ اردو سیریز نہیں ہے، یہ اخبار جہاں نہیں ہے، رب کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض. حضرت یوسف نے فرمایا مجھے
قلم دان دے دو. مجھے بتاؤ وقت کا نبی خود کو فینانس منسٹر کے طور پر پیش کر رہا ہے, وزارت خزانہ. مجھے بتاؤ کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اگر عالم بات کرے حکومت کی, عالم امیدوار ہو حکومتی عہدے کا, عالم اگر سیاست کے میدان میں قدم رکھے, تم کہتے ہو مولوی دین تو اللہ کھڑوتے ہے. تو انہی کا وقت کا نبی ہے, وہ خود کو ایز اے فینانس منسٹر پیش کر رہا ہے, وزیر خزانہ کے طور پہ پیش کر رہا ہے. جب نبی خود کو سیاست اسلامیہ کے لیے پیش کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کرتا ہے. بولیے اچھا اگر نبی نے اللہ کے حکم کے بغیر کیا ہے نعوذ باللہ, تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کر کے اس پہ رد کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تردید کیوں نہیں کی؟ قرآن پاک میں رب کریم کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں اور وہ کسی کی غلط بات کو نقل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس پہ تردید کرتے ہیں کہ بات غلط ہے. مثلا قرآن میں ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تین ہے, تو رب نے ساتھ فرمایا لقد کفر الذین قالوا, لوگوں خیال کرنا یہ کافروں کی بات ہے, اسلام کی نہیں ہے. اللہ نے فوراً رد کیا ہے. جہاں قرآن مطلق بیان کرے رد نہ کرے وہ رب کی منشا, رب کی بات ہوتی ہے. مجھے بتائیں قرآن کریم میں سیاست کے لیے آیت موجود ہے, یہ پہلی آیت ہے, صرف اتنا ہی بات نہیں, میں آگو پڑھ سا توجہ رکھنا. اجعلنی علی خزائن الارض, انہوں نے وزارت خزانہ کا قلم دان مانگا ہے, اور پھر صرف مانگا نہیں ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے, پھر وہ وزیر خزانہ رہے ہیں ایز اے فینانس منسٹر. انہوں نے جو اپنا جو کردار اور کریکٹر پیش کیے پورے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے. مجھے بتائیں یہ کام نبی کا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا ہم جاگیں گے, جواب نہیں آ رہا. نبی کا ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ میں کلے دی آواز تو سارے تو زیادہ ہے. نبی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اب نبی کا وارث کون ہے؟ ہاں عالم. تو مجھے بتائیں تو ساتھ مولوی کو آدھے مسجد بیٹھی, آپ تو عالم کو کہتے ہو صرف مسجد میں بیٹھ. اگر نبی کا وارث عالم ہے تو پھر عالم کو بھی وزارت خزانہ پہ آنا چاہیے نا. یہ رسول اکرم دو اسوہ کوئی نہیں, اسے ہم اسوہ نہیں سمجھتے. صرف اسوہ زمانہ اے سنت علی کار مسواک کرو چاہتا ثواب مل ویندے, صرف یہی اسوہ رہ گیا ہے. وہ بھی اسوہ ہے نبی کا, لیکن سیاست اسلامیہ کو اپنانا بھی نبی کا اسوہ ہے. اس پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اور سنیں جب وقت کے نبی یہ کام کر رہا ہے تو آج مولانا فضل الرحمان کو تانے دینے والوں, اللہ نہ کرے تمہارے وہاں کوئی کنیکشن موجود ہوتا تو تم وقت کے نبی کو بھی یہی کہتے, اجی ہون تک تا لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ علیہ کلمہ سنے دے ہوئے, ہون تو آپ کو حکومت دی نعوذ باللہ پہ گئی ہے. یہ جملہ کہتے تم, یہ گستاخی کی بات کوئی کرتا؟ تو پھر جب نبی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی اللہ کی بات کو لے کر چلتا ہے, تو پھر نبی کا ہی فرمان ہے کہ نبی کا وارث کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ عالم. تو پھر عالم کو اس میدان میں کیوں نہیں آنا چاہیے؟ آگے آئیے, اس کی تفسیر میں کر سکتا ہوں لیکن میں ایک اور پڑھنے لگا ہوں. توجہ, قرآن کریم میں اللہ نے سیاست کے لیے ایک اور نبی کی بات کی ہے. رب کریم فرماتے ہیں وقت کے نبی موجود ہے, اور وہ نبی موجود ہے جس نبی کے اوپر کتاب اتری ہے, صاحب کتاب نبی ہے, کوئی عام نبی نہیں ہے. جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں 4 کتابیں اتری تھی, اس میں پہلے تورات زبور کہتے ہیں, تو زبور جو کتاب ہے جو اس نبی پہ اتری ہے جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے, وقت کے نبی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. قرآن کریم کہہ رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے. بھائی داؤد علیہ السلام تو نبی بن چکے تھے, ان پر تو زبور اتر چکی تھی, انہیں تو پیغمبری مل چکی تھی, انہیں تو نبوت مل چکی تھی, انہیں تو رسالت مل چکی تھی, یہ اللہ کے نمائندے بن چکے تھے. پھر اس کے بعد ضرورت کیا تھی کہ انہیں خلافت کی بات کی جا رہی ہے. پھر ضرورت کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق کا اعلان کیا جا رہا ہے. پھر ضرورت کیا ہے؟ انہیں احکامات بتانے کے لیے, لوگوں میں عدل اور انصاف کے ساتھ ڈیسیژن لینے کے لیے, فیصلہ سازی کرنے کے لیے ذمہ داری سونپی جا رہی ہے, اور یہ رسپانسبلٹی سرکاری ایز اے گورنمنٹ پیش کی جا رہی ہے. اور پھر صرف اکیلے کے
नबी का कलमा तो अगर सिर्फ कलमा सुनाना होता तो कलमा तो कह दिया था, सिर्फ किताब बतानी होती तो ज़बूर तो उतर चुकी थी, सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात बताना था तो वो तो कर रहे थे। वक्त के नबी को रब ने क्यों फरमाया इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, हमने तुम्हें खिलाफत ज़मीन में दी है। इससे पता चला दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के बाद सियासत इस्लामिया का विरसा मिला था, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और वक्त का नबी अल्लाह का नुमाइंदा होता है, वक्त का नबी अल्लाह का एम्बेसडर होता है, वक्त का नबी अल्लाह का सफीर होता है, वक्त का नबी राबित बैनल्लाहि व बैन खल्क़िही होता है, वो अल्लाह और मखलूक के दरमियान राब्ते का काम करता है। तो उसी नबी को रब्बे करीम ने ये ताकत दी है कि आप हुकूमत पे आइए। फिर अल्लाह ने उनका मौजज़ा कुरान में बयान करके फरमाया वअलन्ना लहुल हदीद। तुम समझते हो हजरत दाऊद ने अवाम पे बात नहीं की थी, और खुदा के बंदे रब ने तो उन्हें मौजज़ा दिया था, वो लोहे पे हाथ रखते थे तो मोम हो जाता था। मुझे बताए लोहे से हजरत दाऊद की नबुव्वत का काम क्या था? ओए लोहे से को कलमा पढ़ाया जाता था, ओए लोहे से कोई दीन बताया जाता था, ओए लोहे का मतलब क्या था? लोहा एक ही चीज का है। कुरान में वअंज़लना बास की बात, अंज़लना हदीद फीही बास की बात की है। इससे पता चला कि लोहा जो है वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के काम आता है। ये बुनियादी तौर पे काम हुकूमत का है, काम खिलाफत का है, काम सियासत का है, काम सुल्तानी का है, काम हुक्मरानी का है। इस बुनियाद पे रब ने फरमाया वअलन्ना लहुल हदीद, ये काम किया करते थे। फिर रब्बे करीम ने इन्हें फरमाया है यअमलूना लहु मा यशाउ मिन महारिब व तमासील व जिफानिन कल जवाबी व कुदूरि रासियात अमलू आला दाऊद शुक्रन व कलीलन मिन इबादिय शुकूर की रब ने बात फरमाई है। इस बुनियाद पे फरमाई है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को रब ने नबुव्वत भी दी, खिलाफत भी दी, हुकूमत भी दी, सुल्तानी भी दी, सियासत भी दी थी, और उन्होंने अवाम में सियासत इस्लामिया को नाफिज किया था। इससे पता चला सियासत किसका काम है? अंबिया का। और नबी का वारिस कौन है? फिर जवाब आहिस्ता हो गया, कौन है? नबी का वारिस कौन है? आलिम। तो फिर आज आलिम ये काम क्यों ना करे? फिर किस बुनियाद पे आलिम को कहते हो तुम्हें इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहिए? ये भी रसूलुल्लाह का उसवा है। इस उसवा को बयान करे ना, इस उसवा पे बात करनी चाहिए। ये भी नबुव्वत की तरतीब है। अंबिया के नमूनों में एक चीज ये भी है कि नबी सिर्फ दीन लेकर अलमारी में रखने नहीं आता, वो तख्त के जरिए नबी के दीन को नाफिज करने के लिए रब भेजता है। तो अंबिया कराम को रब ने दुनिया में भेजा है, उन्होंने आकर काम किए हैं, तो ये नबुव्वत की सियासत है। और नबी का वारिस आलिम है, तो आज आलिम ने नबुव्वत की मीरास संभाली है, तो आलिम पे एतराज क्यों है? किस बुनियाद पे?